پہلا حصہ سبق نمبر 14 نماز کے الفاظ۔ ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، پاک ہے تو اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری عظمت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہووں کا۔ سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ تسمیع، سمع اللہ لمن حمدہ۔ ترجمہ، جو اس کی حمد کرے اللہ اس کی سنتا ہے۔ تحمید، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب حمد تیرے ہی لیے ہے۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، تمام عبادتیں اور نمازیں اور پاکیزگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ سلام حضور پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ درود شریف، درود ابراہیمی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، اے اللہ درود بھیج ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، جس طرح درود بھیجا تو نے ہمارے سردار ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل کی تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو سراہا ہوا بزرگ ہے۔ دعا،
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور بے شک تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ تو اپنی طرف سے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یا یہ دعا پڑھے: اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں نیکی دے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ دعائے قنوت، جو وتر کی تیسری رکعت میں سورت کے بعد رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور اللہ اکبر کہہ کر پڑھی جاتی ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفروک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکروک ولا نکفروک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: الہی، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرت چاہتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں، اور بھلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے، اور ہم جدا کرتے ہیں اس شخص کو، چھوڑتے ہیں جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف دوڑتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ جسے دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا پڑھیں؟ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے یہ دعا پڑھے: ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کو امام اور پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ تنہا اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ تنہا پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے؟ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ مسجد میں جاتے اور آتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ جب مسجد میں جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور پھر یہ دعا پڑھو: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ، تو رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب باہر نکلو تو پہلے بایاں قدم باہر نکالو اور یہ دعا پڑھو: اللہم انی اسألک من فضلک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں جا کر کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں داخل ہو تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں انہیں سلام کرو، اپنا وقت خدا کی یاد میں گزارو۔ جماعت کا وقت ہو تو نماز با جماعت ادا کرو، جماعت کا وقت نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرو یا کلمہ شریف یا درود شریف پڑھتے رہو۔ ہرگز ہرگز دنیا کی کوئی بات مسجد میں نہ کرو، یہ سخت منع ہے۔ نمازی کے آگے سے نہ گزرو اور انگلیاں مت چٹکاؤ۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 15، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟
وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر پاک جگہ قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھاؤ، انگلیاں اپنی حالت پر رکھو اور ہتھیلیاں قبلے رخ کر لو۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لاؤ اور ناف کے نیچے دونوں ہاتھ اس طرح باندھو کہ داہنی ہتھیلی کی گدی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر یعنی پیٹھ پر اور انگوٹھا اور چھنگلی کلائی کے اغل بغل دائرے کی صورت میں ہو۔ اب ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھو، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھو اور الحمد کے ختم پر آہستہ سے آمین کہو، پھر کوئی سورت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ اور ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ کر انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لو، پیٹھ بچھی ہو اور سر کو پیٹھ کے برابر رکھو، اونچا نیچا نہ ہو، اپنی نظر اپنے قدموں پر جما لو اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہو، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور تحمید یعنی اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہہ لو، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ، پہلے گھٹنے زمین پر رکھو، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک پھر پیشانی زمین پر جماؤ، پیشانی کی ہڈی اور ناک کی نوک کا زمین سے چھو جانا ہرگز کافی نہیں، پیشانی اچھی طرح جمے اور ناک کی نرم ہڈی زمین پر لگے، بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پدڑیوں سے جدا رکھو اور دونوں پاؤں کی سب انگلیوں کے پیٹ زمین پر قبلے رخ جمائے رکھو، ہتھیلیاں بچھی ہوئی اور انگلیاں قبلے کو ہوں اور 3 یا 5 بار سبحان ربی الاعلی کہو، پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھاؤ، پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلے رخ کرو اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جاؤ اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھو کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلے کو ہوں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ اسی طرح کرو، پھر سر اٹھاؤ اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جاؤ، اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹکو۔ یہ دوسری رکعت شروع ہوئی، اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھو اور کوئی سورت ملاؤ، اسی طرح رکوع کرو اور رکوع سے سیدھے کھڑے ہو کر اسی طرح سجدے میں جاؤ اور دونوں سجدے اسی طرح کر کے داہنا قدم کھڑا کرو اور بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ اب تشہد یعنی التحیات پڑھو اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچو تو داہنے ہاتھ کی درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بناؤ اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دو اور کلمہ لا پر کلمے کی انگلی اٹھاؤ مگر اس کو حرکت نہ دو اور کلمہ الا پر گرا کر سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لو، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھو، پھر داہنی طرف منہ پھیر کر ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف منہ پھیر کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ 3 یا 4 رکعت پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں؟ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہو تو دوسری رکعت کے آخر میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاؤ اور جتنی رکعت پڑھنا چاہو پڑھو، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں الحمد شریف کے ساتھ سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نماز سنت یا نفل یا واجب ہے تو یہ 2 رکعتیں بھی پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھو، یعنی الحمد کے بعد سورت ملاؤ۔ امام اور مقتدی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے بیان کیا یہ امام یا تنہا مرد یعنی منفرد کے پڑھنے کا ہے، مقتدی کے لیے اس کی بعض باتیں جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھنا، مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر خاموش ہو جانا چاہیے، اسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت مقتدی کو صرف اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سجدے میں پاؤں زمین سے اٹھے رہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا شرط ہے اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا واجب،
تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں۔ فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ترجمہ: اے اللہ، تو سلام ہے اور سلامتی تجھی سے ہے اور سلامتی تیری طرف لوٹتی ہے۔ اے رب ہمارے، تو برکت والا ہے اور بزرگ ہے، اے عزت و جلال والے۔ پہلا حصہ، سبق نمبر 16، اچھی دعائیں۔ سوتے سے اٹھو تو یہ دعا پڑھو: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: سب تعریف اس اللہ کو جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیر منہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الہی اس میں ہمارے لیے برکت اتار اور ہمیں اس سے بہتر دے۔ کھانے کے بعد کی دعا: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریف اس اللہ کو جس نے ہمیں کھانے اور پینے کو دیا اور مسلمان بنایا۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا: الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ سب تعریف خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ لباس پہنایا اور ہماری طاقت کے بغیر ہمیں عطا فرمایا۔ آئینہ دیکھنے کی دعا: اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ الہی میرا منہ اجالا کر جس دن کچھ منہ اجالے ہوں اور کچھ سیاہ۔ سرما لگانے کی دعا: اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ الہی مجھے سننے اور دیکھنے سے بہرہ مند کر۔ ہر نماز کے بعد کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھو، بڑا ثواب پاؤ گے۔ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی کوئی چیز دیکھو اور پسند آئے تو برکت کی دعا کرو اور کہو: تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہم بارک لہ فیہ ولا تضرہ۔ اللہ برکت کرے جو کہ احسن خالقین ہے، اے الہی اسے اس میں برکت دے کہ یہ نقصان نہ پہنچائے۔ یا اردو میں کہہ دو: اللہ برکت کرے، اس طرح نظر نہیں لگے گی۔ جب کوئی ایسی چیز دیکھو جو تمہیں ناپسند آئے یعنی تم برا شگن پاؤ تو یہ دعا پڑھو: اللہم لا یأتی الحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ الہی تیرے سوا بھلائی دینے والا کوئی نہیں اور تیرے سوا کوئی برائی ٹالنے والا نہیں، اور ساری طاقت اور قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ کسی کو بیماری یا مصیبت میں مبتلا دیکھو تو یہ دعا پڑھو: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس چیز سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت بخشی۔
میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا۔ الحمدللہ، یہاں پر پہلے حصے کا اختتام ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔